بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کون ہیں، کس نبی کی اولاد ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ملک اسرائیل کے وجود تک بنی اسرائیل کی 4000 سالہ تاریخ بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2200 قبل مسیح ملک بابل یعنی عراق کے ایک قصبہ ار میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل پر نمرود کی حکومت تھی۔ آپ علیہ السلام نے نمرود اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی پر ڈٹے رہے۔ اپنی بت پرست قوم اور نمرود کی طرف سے انتہائی مخالفت اور مایوسی کے بعد آپ ہجرت کر کے شام چلے گئے۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد آپ علیہ السلام ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے اور وہاں کے ایک علاقے ہیبرون میں سکونت اختیار کی، جو یروشلم یعنی بیت المقدس کے قریب ہے اور آج کل اسے الخلیل کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر تبلیغ کے سلسلے میں مصر بھی گئے تھے۔ جب آپ علیہ السلام مصر پہنچے تو مصر کے بادشاہ کے سپاہی آپ کو اور حضرت سارہ کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے جب حضرت سارہ کے حسن و جمال کو دیکھا تو غلط ارادے سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے حرم کی حفاظت فرما۔ اسی وقت اس بادشاہ کا ہاتھ لکڑی کی طرح خشک ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے التجا کی کہ اپنے اللہ سے دعا کرو کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں اب یہ حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر اس نے وہی حرکت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اس کا ہاتھ پہلے کی طرح لکڑی کی مانند ہو گیا۔ اس نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ اپنے اللہ سے کہو کہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اب اس شرط پر دعا کروں گا کہ تم دوبارہ اگر ایسی حرکت کرو گے تو میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا۔ اس نے وعدہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلال سے مغلوب ہو گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام اور حضرت سارہ کی بڑی عزت و تکریم کی اور کہا کہ آپ ہمارے ملک میں بے خوف و خطر رہیں، آپ کے جان و مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، بادشاہ نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو آپ کی بیوی حضرت سارہ کو بطور کنیز عطا کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پیشکش کو قبول کیا۔ بادشاہ کی یہ بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ تھیں، جن کو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیوی کا درجہ دیا، اور انہی کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت سارہ کو جناب ہاجرہ سے حسد ہونے لگا اور ان کا رویہ ان کے ساتھ کافی تبدیل ہو گیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ آئے اور خود واپس حضرت سارہ کے پاس آ کر رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کے بطن سے آپ علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا، جن کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام نے شام کے علاقے میں حضرت اسحاق علیہ السلام، عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بحیرہ مردار کے قریب صدوم نامی بستی کے علاقے میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر کیا تاکہ وہ ان علاقوں میں تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیں، اور خود آپ علیہ السلام فریضہ دین کی انجام دہی کے جائزہ کے لیے وقتاً فوقتاً ان علاقوں کا دورہ کیا کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ تمام عرب جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اکثر عجم جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عیس یا عیسو اور دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 2046 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل بھی ہے۔ اسرائیل دو لفظوں سے مرکب ہے، اسرا اور ایل۔ عبرانی زبان میں اسرا کے معنی ہیں عبد اور ایل کے معنی ہیں اللہ، تو اس طرح اسرائیل کے معنی ہوئے عبداللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔
انہیں 12 بیٹوں اور ان کی آگے چلنے والی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 1906 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ 17 سال کی عمر میں آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا۔ پھر مصر کے بازار میں بکنے کے بعد آپ زلیخا کے گھر پہنچے اور 4 سال وہاں رہنے کے بعد 9 سال قید میں گزارے، اور پھر فرمان روائے مصر نے آپ کو اپنا وزیر بنا لیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سمیت اپنے اصلی وطن فلسطین و شام سے ہجرت کر کے اپنے فرزند یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں تشریف لے گئے۔ مصر میں بنی اسرائیل کو بڑی عزت و احترام سے رکھا گیا، اور یہاں سے ان کے شاہانہ دور کا آغاز ہوا، جو 1550 قبل مسیح سے 1866 قبل مسیح تک 316 سال جاری رہا۔ ان لوگوں کو دریائے نیل کے کنارے مصر کے زرخیز ترین علاقے میں ٹھہرایا گیا کہ آپ لوگ ہمارے خاص مہمان ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ بادشاہ جس نے خواب دیکھا تھا وہ مصری نہیں تھا بلکہ عرب کا رہنے والا تھا، اور ایک خانہ جنگی کے دوران اس نے مصر پر قبضہ کیا تھا، اس لیے اسے فرعون نہیں کہا جاتا تھا بلکہ عزیز مصر کہا جاتا تھا، اور عربی لوگ اس کو امالکہ بولتے تھے۔ 1550 قبل مسیح میں مصر کے مقامی لوگوں نے، جنہیں قبطی کہا جاتا ہے، عزیز مصر کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کا تختہ الٹ دیا۔ اب بنی اسرائیل عزیز مصر کے تو چہیتے تھے، لیکن اس کا تختہ الٹنے کے بعد قبطیوں نے انہیں غلام بنا لیا اور ان پر خوب ظلم و ستم ڈھائے۔ ان کے مردوں سے کھیتی باڑی کا کام لیا جاتا، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو مار دیا جاتا اور ان کی بیٹیوں کو غلامی کے لیے زندہ رکھا جاتا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب مصر پر رامسیس ثانی نام کا فرعون حکومت کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے آسمانی بجلی گری۔ اس نے تمام قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں کو کچھ نہ ہوا۔ اس نے تمام نجومیوں کو بلایا اور اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ نجومیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ اس کے بعد فرعون کے حکم پر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جانے لگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیل کی حالت زار پر ترس آیا، اور 1391 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مسیحا بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ 1550 قبل مسیح سے 1310 قبل مسیح تک 240 سال بنی اسرائیل کی غلامی کا دور جاری رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ فرعون کسی طرح ہدایت حاصل کر لے، لیکن راہ راست پر نہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خفیہ طریقے سے بنی اسرائیل کو لے کر بحیرہ احمر کے ساحل پر پہنچے۔ جب فرعون کو اس کا پتہ چلا تو وہ اپنے لاؤ لشکر سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پانی پر مارو، اور جب آپ نے اپنا عصا پانی پر مارا تو دریا میں ایک راستہ بن گیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے اس راستے سے دریا پار کیا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکر سمیت پانی میں داخل ہو گیا۔ جب وہ عین وسط میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ آپس میں مل جا، اور یوں اس طرح فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت پانی میں غرق ہو گیا۔ مصر سے نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی سرزمین فلسطین پر قابض قوم سے مقابلہ کریں اور اپنا وطن ان سے واپس حاصل کریں، لیکن غلامی کی زندگی گزار کر بنی اسرائیل ارادی طور پر بالکل کمزور ہو چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا اور سزا کے طور پر ان کو صحرائے طیہ میں محصور کر دیا، اور وہ 40 سال تک اسی صحرا میں سرگرداں رہے۔ انہی 40 سالوں کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وفات پا گئے، اور تب تک ایک نئی نسل بھی جوان ہو چکی تھی جو ارادی طور پر اپنے آباء سے مضبوط تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی حضرت یوشع بن نون کے دور میں ان کی قیادت میں بنی اسرائیل نے جنگ کی اور سرزمین مقدس فلسطین کو قابض اقوام سے دوبارہ حاصل کیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے۔ اب یہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے بجائے اس کے کہ مرکزی حکومت بناتے،
ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا زمین کا ٹکڑا آباد کر لیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 قبائل کے لیے پانی کے علیحدہ علیحدہ 12 چشمے جاری کیے تھے۔ ان قبائل کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آپس میں لڑیں گے تو کمزور تو ہوں گے۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ جن لوگوں کو انہوں نے مار بھگایا تھا انہوں نے حملہ کر کے سرزمین فلسطین پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے متحد ہو کر اپنی سرزمین کا دفاع نہ کیا۔ چنانچہ اب احساس ہونے کے بعد انہوں نے اس وقت کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے ایک سپاہ سالار منتخب کر دیجئے، ہم دوبارہ قوم مشرکین کا مقابلہ کریں گے اور اپنا وطن حاصل کریں گے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ لو، تم پھر کمزوری دکھاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح کی ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے، جو بھی ہو ہم ضرور لڑیں گے۔ چنانچہ حضرت سموئیل علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کا سپاہ سالار مقرر کیا، اور یہ طالوت علیہ السلام کی سربراہی میں جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو یہ لوگ دیوقامت بادشاہ جالوت کو دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت نوجوان تھے اور اپنے والد کی بھیڑیں چرایا کرتے تھے، وہ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی غلیل سے نشانہ لے کر ایک پتھر مارا جو جالوت کی پیشانی پر لگا، جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ جالوت کی موت کے ساتھ ہی اس کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ وہاں سے فرار ہو گئی۔ چنانچہ اس طرح بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی اور یہ ملک فلسطین پر قابض ہو گئے۔ اب یہاں سے ان کا سنہرا دور شروع ہو گیا۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے 1024 قبل مسیح سے 1010 قبل مسیح تک 14 سال حکومت کی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کی، اور یوں حضرت داؤد علیہ السلام حضرت طالوت علیہ السلام کے داماد بن گئے۔ 1010 قبل مسیح سے 970 قبل مسیح تک 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام عہدہ نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت کے مرتبے پر بھی فائز رہے۔ 970 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کو ہواؤں پر تصرف حاصل تھا۔ آپ پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے اور جن بھی آپ کے کنٹرول میں تھے۔ 970 سے 930 قبل مسیح تک 40 سال حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم رہی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں نے ان کی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، ایک مملکت اسرائیل اور ایک مملکت یہودا۔ مملکت اسرائیل مضبوط تھی، اس کا دارالحکومت سامرا بنا، اور یہودا کا دارالحکومت یروشلم یعنی بیت المقدس بنا۔ 738 قبل مسیح میں 286 سال قائم رہنے کے بعد شام کے قبائلی آشوریوں نے مملکت اسرائیل کو ختم کر دیا، لیکن مملکت یہودا بچی رہی۔ 587 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے مملکت یہودا پر حملہ کیا اور یروشلم کو بھی تباہ کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا ہیکل سلیمانی بھی مسمار کر دیا۔ 587 سے 539 قبل مسیح تک 48 سال بابل کی سلطنت قائم رہی۔ اس دوران انہوں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور بہت سوں کو قیدی بنا کر بابل یعنی عراق لے گئے۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ ذوالقرنین نے بابل پر حملہ کر دیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اب ایران کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو بابل سے ان کے آبائی وطن فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اب جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہاں کی مقامی آبادی جس کو انہوں نے وہاں سے نکالا تھا دوبارہ وہاں پر آباد ہو چکی تھی۔ انہوں نے ان کے وہاں پر رہنے میں رکاوٹ پیدا کی اور نہ وہ ان کو وہاں پر دوبارہ عبادت گاہ تعمیر کرنے کی اجازت دے رہے تھے۔ اس وقت بادشاہ ذوالقرنین تو انتقال کر چکا تھا۔ ایک اور بادشاہ تھا جس کا نام تھا دارا اول۔ اس نے اپنے گورنر کو حکم دیا کہ ہیکل سلیمانی بنانے میں ان لوگوں کی مدد کرو۔ چنانچہ 522 قبل مسیح میں ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی گئی، جسے بخت نصر نے مسمار کر دیا تھا۔
اسی ایرانی سلطنت کے دور میں حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر سارے کا سارا آباد ہے۔ واضح رہے کہ اس سے 100 سال پہلے حضرت عزیر علیہ السلام گھومتے گھماتے یہاں تشریف لائے تھے۔ اس وقت شہر تباہ و برباد ہوا پڑا تھا۔ تب ان کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ اس طرح مسمار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس شہر کو کیسے آباد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے ان کی روح قبض کر لی اور وہ 100 سال تک وہیں پڑے رہے۔ 100 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کتنا عرصہ یہاں سوئے رہے ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اس فرشتے نے کہا کہ آپ اپنے کھانے کی طرف دیکھیے کہ وہ بالکل تر و تازہ ہے، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھیے کہ اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان بوسیدہ ہڈیوں سے کس طرح دوبارہ جاندار کو پیدا کرتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گدھا دوبارہ زندہ ہو گیا اور چلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانی دیکھنے کے بعد ایک تازہ ایمان کے ساتھ آپ اپنی قوم کی ہدایت میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے تبلیغ دین کے سلسلے میں اپنی قوم میں اتنی محنت کی کہ یہودیوں کے ایک طبقے نے تو ان کو خدا کہنا شروع کر دیا تھا۔ 539 سے 334 قبل مسیح تک 205 سال بیت المقدس پر ایرانی سلطنت قائم رہی، اور 334 میں سکندر اعظم نے حملہ کر کے ایرانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ سکندر اعظم کی وفات کے بعد دوسرے یونانیوں نے اس سلطنت کو قائم رکھا، یہاں تک کہ 334 قبل مسیح سے 141 قبل مسیح تک 193 سال یونانی سلطنت قائم رہی۔ یونانی اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ ہم اس علاقے سے یہودیوں کا خاتمہ کر کے رہیں گے، لیکن 141 قبل مسیح میں یہاں پر ایک اصلاحی تحریک اٹھی جس کا نام تھا مکابی تحریک۔ انہوں نے یونانیوں کو شکست دے کر یہاں پر ایک بڑی مملکت قائم کی۔ یہ مملکت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت سے بھی بڑی تھی، یعنی جن علاقوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام فتح نہیں کر پائے تھے ان کو بھی ان لوگوں نے فتح کر لیا۔ اس سلطنت کو کہا گیا مکابی سلطنت، اور یہ 141 سے 78 قبل مسیح تک 63 سال قائم رہی۔ اب پھر ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، اور ان 12 قبائل میں سے ایک قبیلے نے رومی سلطنت کے بادشاہ پومپی کو کہا کہ آپ یہاں آئیے اور اس سرزمین پر قبضہ کر لیجئے۔ پومپی نے حملہ کر کے یہاں پر قبضہ کر لیا اور رومی سلطنت قائم کر دی۔ اب اس کا طریقہ حکومت یہ تھا کہ یہودیوں میں سے کسی طاقتور فرد کو حکومت پر کھڑا کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ ہمیں ٹیکس دیتے رہو اور ہمارے نمائندے بن کے حکومت کرتے رہو۔ اس طرح یہاں پہ حکومت تو یہودی کر رہے تھے، لیکن لا اینڈ آرڈر رومیوں کا چلتا تھا۔ یہ سلسلہ 63 قبل مسیح سے 70 عیسوی تک 133 سال چلتا رہا۔ 133 سال بعد یہودی نوجوانوں میں ایک کھلبلی مچ گئی کہ ہم رومیوں کو کیوں ٹیکس ادا کریں۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ ہم بغاوت کر کے سلیمانی سلطنت اور مکابی سلطنت کی طرح دوبارہ اپنی سلطنت قائم کریں گے۔ رومی بادشاہ نے رومن ٹائٹس نامی ایک جرنیل کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا، جس نے آ کے اس پورے شہر کو ہی تہہ و بالا کر دیا۔ اس نے دوبارہ دارا اول کے دور میں جو ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا تھا اس کو زمین بوس کر دیا۔ صرف ایک دیوار باقی بچی جسے ویسٹرن وال یا دیوار گریا کہتے ہیں، باقی سارا مسمار ہو گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے تمام یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ یہیں سے ان کا دور انتشار شروع ہوا اور یہ پوری دنیا میں منتشر ہو گئے۔ کچھ عرب چلے گئے، کچھ یورپ اور کچھ افریقہ میں چلے گئے۔ 70 عیسوی سے 1917 عیسوی تک یہ یوں ہی در بدر بھٹکتے رہے، اور 1917 میں جا کر 1847 سال بعد ان کو واپسی کا موقع ملا۔ اب جس وقت رومن امپائر چل رہی تھی اسی دوران 320 قبل مسیح میں رومن بادشاہ ایمپرر کانسٹنٹائن عیسائی ہو گیا۔ اس کو کسی نے کہا کہ اگر صلیب اٹھا کر جنگ کرو گے تو جیت جاؤ گے۔ چنانچہ اس نے ایسا کیا اور اسے فتح نصیب ہوئی۔ اس نے سوچا کہ سب سے بہترین مذہب یہی ہے، اسی لیے اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ عیسائیت قبول کرنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ ہماری سلطنت کا قومی مذہب عیسائیت ہوگا۔ اب عیسائیت اور یہودیت میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہودی انہیں انسان کا بیٹا مانتے ہیں۔ اور دوسرا جو 30 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا،
وہ بھی رومن امپائر نے یہودیوں کے کہنے پر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا اور ان کی جگہ اس شخص کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا جس نے ان کی مخبری کی تھی، اور اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی تھی۔ یہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھا، اور تھوڑی سی رقم کے لالچ میں آ کر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کر دی تھی کہ وہ کہاں پہ موجود ہیں۔ اس طرح یہودیوں نے ان کو پکڑ کر انہیں سولی پر چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ اب یہاں پہ معاملہ الٹا ہو گیا۔ پوری رومن امپائر چونکہ عیسائیت کی پیروکار ہے، اس لیے عیسائی اکثریت جبکہ یہودی اقلیت میں آ گئے۔ چنانچہ عیسائیوں نے یہودیوں کو چن چن کے مارنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پہ تو یہودیوں کو مار پڑ ہی رہی تھی، لیکن پوری دنیا میں چونکہ رومی سلطنت تھی، اس لیے دنیا میں جہاں بھی یہودی نظر آتا اس کو وہاں پر مارنا اور ستانا شروع کر دیتے۔ وقت گزرتا گیا اور 571 عیسوی میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور 610 عیسوی میں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ اس کے 5 سال بعد 615 عیسوی میں ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے حملہ کر کے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور مجوسی سلطنت قائم کر لی، جو کہ 615 سے 624 تک 9 سال جاری رہی۔ رومی سلطنت کے خاتمے پر مکہ کے بت پرست بہت خوش تھے، کیونکہ وہ بھی غیر اللہ یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ایران کے مجوسی بھی غیر اللہ یعنی آگ کی پوجا کرتے تھے، جبکہ مسلمان ناخوش تھے، کیونکہ یہ بھی اللہ اور رسول کو ماننے والے تھے، اور عیسائی بھی اللہ اور رسول کو ماننے والے تھے۔ صرف 9 سال بعد 624 عیسوی میں رومیوں نے حملہ کر کے مجوسی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور رومی سلطنت دوبارہ قائم کر لی، جو کہ 624 سے 637 عیسوی تک 13 سال جاری رہی۔ دوسری طرف جزیرہ نمائے عرب میں جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ 571 عیسوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، 610 عیسوی میں نبوت کا اعلان کیا، 622 میں ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور 632 عیسوی میں پورے جزیرہ نمائے عرب میں اسلام کو غالب کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور انہوں نے اپنی خلافت کے آخری سال میں دمشق کی طرف فوج روانہ کی، اور جنگ یرموک ابھی شروع ہوئی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، 634 عیسوی میں انہوں نے مہم جوئی کا آغاز کیا، اور 637 عیسوی میں ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس ان کے قبضے میں آ گیا۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ وہاں کے عیسائیوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری جان و مال اور عزت و آبرو کو امان دیں گے تو ہم بیت المقدس آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک درویش بادشاہ کے ذریعے یہ شہر فتح ہوگا۔ جو معاہدہ عیسائیوں نے کیا تھا اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ یہاں پہ عیسائی اور مسلمان بس سکتے ہیں، لیکن یہودی نہیں بس سکتے، اور نہ یہودی یہاں آ سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ان کے ساتھ ایک طرح سے زیادتی ہوگی، کیونکہ یہاں پر ان کے بھی مقدس مقامات ہیں، ان کے بھی جد امجد وغیرہ کی قبریں یہاں پر ہیں۔ تم بسنے نہیں دینا چاہتے تو ٹھیک ہے، لیکن آنے کی اجازت تو دینی چاہیے۔ وہ اس بات پر مان گئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تقریباً 600 سال کے بعد ان کو اپنے مقدس مقامات کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت پر فائز ہوئے، اور خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کے دور میں اسپین میں بھی اسلام داخل ہوا۔ وہاں پر بھی عیسائی لوگ یہودیوں کو بہت مارتے تھے۔ یہودیوں نے راستوں کی رہنمائی میں مسلمانوں کی مدد کی، اور مسلمان فتوحات کرتے چلے گئے تو وہاں پر یہودیوں اور مسلمانوں میں دوستی ہو گئی۔ مسلمانوں نے سوچا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، چنانچہ مسلمانوں نے ان کو نوازا اور ان کو عزت و احترام سے رکھا۔ 637 عیسوی سے 1099 عیسوی تک 462 سال کے عرصہ میں یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا، جس میں خلافت راشدہ بھی شامل ہے، اور بنو امیہ، بنو عباس اور فاطمی سلطنت بھی شامل ہے۔ 1099 عیسوی میں یہ شہر صلیبی حکومت کے قبضے میں آ گیا۔ عیسائیوں نے جو جنگیں لڑی ہیں، خاص طور پر بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے، انہیں صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے۔
1099 से 1187 ईस्वी तक 88 साल बैतुल मुक़द्दस सलीबी हुकूमत के कब्ज़े में रहा। ईसाइयों ने न सिर्फ बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा किया बल्कि स्पेन से भी मुसलमानों को मार भगाया। स्पेन में उन्होंने मुसलमानों को भी मारा और यहूदियों को भी। यहूदी जान बचाने के लिए भागकर चले गए उस्मानी खिलाफत के पास, जो 1300 ईस्वी में कायम हुई थी। 1099 से 1187 तक 88 साल सलीबी हुकूमत के कब्ज़े में रहने के बाद तीसरी मरतबा बैतुल मुक़द्दस को एक मुसलमान सिपाही सलाहुद्दीन अयूबी ने फतह किया। ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस पर दोबारा कब्ज़ा करने के लिए 8-9 दफ़ा चढ़ाई की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। सलीबियों के बाद ममलूक की हुकूमत आ गई और ममलूक की हुकूमत के बाद 1517 ईस्वी में बैतुल मुक़द्दस खिलाफत उस्मानिया के कब्ज़े में आ गया। 1517 से लेकर 1917 ईस्वी तक 400 साल बैतुल मुक़द्दस खिलाफत उस्मानिया के कब्ज़े में रहा, यहाँ तक कि 1917 में बालफोर डिक्लेरेशन के तहत, जो कि बरतानवी हुकूमत की तरफ से यहूदियों के लिए फ़लस्तीन में रहने का एक इजाज़तनामा था, ये लोग फ़लस्तीन आ गए और 31 साल के बाद 1948 में यहूदियों ने अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया और इसराइल के नाम से एक अलहदा मुल्क बना दिया गया। नाज़रीन, ये थी बनी इसराइल की 4000 साला तारीख़। इस वीडियो में जितने अंबिया का जिक्र आया है उन पर तफसीली वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।